السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نے اپنے بجٹ پیش کر دیے ہیں۔ دونوں حکومتوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ عوامی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں اور اس میں نہ کوئی ٹیکس عائد کیے گئے ہیں مزید نئے، اور عوام کو ہر طرح سے ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ حقائق اس کے مکمل برعکس ہیں۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم تاجران خیبر پختونخوا کے صدر ملک مہری لائی صاحب، ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ عوامی حکومتیں آتی ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت ہے تو وہ لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، لیکن اس بجٹ میں ریلیف تو نہیں دیا گیا بلکہ انڈائریکٹ عوام پر چھری پھیر دی گئی ہے۔ جہاں تک تاجروں کا تعلق ہے تو تاجر تو ہر چیز سے متاثر ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تجارت کو حکومت نے بڑھانا ہے کہ کم کرنا ہے، تو یہ ظالمانہ اقدامات ہیں، اس سے عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہوگی جو یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کاربن لیوی لگا دی ہے بجلی کے بل میں، اور بجلی کے بل میں اس کے علاوہ 1000 روپے کا ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے۔ چاہے آپ کی بجلی کا بل چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، وہ 1000 روپے آپ نے دینا ہے۔ یہ کس کا قانون کے تحت ہے؟ اگر اسی طرح سے بینکروں کو لیا کر بٹھا دیا جائے گا تو بینکر کا کیا ہے؟ وہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ پیچھے جس طرح لوگ بینکر آئے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آئے حکومت میں اسی طرح سے کام کیے پھر چلے گئے، آج ان لوگوں کو پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح موجودہ جو ہمارا وزیر خزانہ ہے وہ بھی تو ایک بینکر ہے، اسے بینک سے اٹھا کر یہاں لا دیا گیا جی کہ آپ ہمارے رقم بڑھائیں، تو اس نے تو بڑھانا ہے، اس نے چلا جانا ہے، اس کو عوام کو دکھ درد کی کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ جی عوام کو کہاں پر تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے نا بجٹ، یہ صرف انسوں کا ہیر پھیر ہے، کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا جی۔ ہم نے عوام سے کیا نام ہے مانگی تھی چیزیں، انہوں نے ہمیں دی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں چھوٹا تاجر ٹیکس نہیں دیتا، آج کا چھوٹے تاجر کا جو بل ہے بجلی کا وہ 60,000 50,000 روپے سے کہیں کم ہی نہیں ہے، اس پر 10% انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس ہے آپ لیتے ہیں، تو ہر دکان سے جو ہے تقریباً 50,000 روپے جو ہے آپ کو ٹیکس وصول ہوتا ہے، اور سال کا یہ 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ حالانکہ 6 لاکھ روپے تک جس پر آدمی پر ٹیکس ہو وہ ٹیکس فری ہے، لیکن آپ پھر اس سے گوشوارے بھی بھرواتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ دکانداروں کا جو ٹیکس جو بلوں میں جمع کیا تھا، یہ پیسکو ٹیسکو میسکو جو ہے یہ اپنے پاس وصول کر کے بجٹ میں ان کو FBR کو جمع کراتی ہے، تو وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ ہمارا پیسہ جو کہ بلوں میں ہم سے لیا جاتا ہے وہ ہمارے کس مفاد میں استعمال کیا گیا ہے، کس فلاح کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شکیل احمد خان، صدر پشاور چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری۔ حکومت کو ہم نے بجٹ سے پہلے اپنی تجاویز بھیجی تھیں جن کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر سپوز ہماری تجاویزوں کو اگر اسی طرح سے یہ ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں تو ہم سے تجاویز لیتے کیوں ہیں؟ اور یہ جو انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں، آج جو چیزیں انہوں نے دی ہیں وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ کہ کون کون سی چیزوں پہ انہوں نے لگائے ہیں۔ کوئی نئی نئی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، کوئی فوڈ کی انسٹالیشن ہے، کس چیز کی انسٹالیشن ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال یہاں پہ تو بنیادی سہولتیں ہی لوگوں کو میسر نہیں ہیں۔ پنجاب والوں نے فری ٹیکس بجٹ دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ یہاں تو بہت مشہوری ہو رہی تھی کہ یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے اور عمران خان کی حکومت لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر لیے، اور ہم نے جو ہے تو صحت کارڈ بنا لیا اور فلانا بنا لیا۔ کیا کیا انہوں نے MRI پہ، CT اسکین پہ، الٹرا ساؤنڈ پہ، جو بھی میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے، یا جو چیزیں ہمارے دسترس میں بھی تھی وہ بھی نکل گئی ہماری دسترس سے۔ میڈیسن کتنی مہنگی ہو گئی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ آپ نے اگر اپنا کوئی پروڈکٹ رجسٹرڈ کرانا ہے جا کے اسلام آباد میں رجسٹرڈ کرائیں، ان کو اسپیڈ منی دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ چاہے وہ پروڈکٹ 2 روپے کا ہو، آپ اس کو 500 روپے میں رجسٹرڈ کروا لیں، 500 روپے پہ لوگوں کی کل اتاریں۔ یہ تو آج کل بہت عام ہوا ہے۔ شادی ہال، جو چھوٹے شادی ہال ہیں، جو غریب لوگ اپنے گھروں میں شادیاں نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ 2 مرلے کے مکان میں یا 3 مرلے مکان میں کیا شادی کریں گے وہ، تو ان کو ہال چاہیے ہوتے ہیں۔ گلی محلوں میں جو بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو بھی انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی 20 سے 50 جو ہے تو انہوں نے ٹیکس لگا دی ہے، جو کہ بہت زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ غریبوں کے لیے کوئی سہولت تو چھوڑیں۔ یہاں پہ بجلی کی ایسی حالت ہے کہ تباہی پھری ہوئی ہے، پورا دن بجلی نہیں ہے، اور بل اس طرح آتے ہیں جیسے کہ ہم نے وہاں پہ بہت بڑی مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور بل آ رہے ہیں۔ اور پنجاب میں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، وہاں پہ بجلی جاتی بھی نہیں ہے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر جگہ پہ تھوڑے سے ریموٹ ایریا میں آپ چلے جاتے ہیں مضافات میں، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، 6 گھنٹے 8 گھنٹے لوگ مر رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔
اور گلیوں میں ہماری زنانیاں ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر پردے کے گرمی کی وجہ سے, اور ان لوگوں نے ساری حیا و عزت ہماری چھینی ہوئی ہے جو کہ اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں کر رہے. وہ آئے دن ٹیکس لگا رہے ہیں, ٹیکس لگا رہے ہیں, اور ٹیکس لگانے ٹھیک ہے, ٹیکس ہم دیتے ہیں, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن اس طرح کی فیسلٹیز بھی تو دو نا, اور فیسلٹیز نہیں ہے تو یہ تو ٹیکس نہ ہو, یہ تو بھتہ ٹیکس ہوا, تو بتا دیں ہم, جو کہ ناانصافی ہے, انتہائی زیادتی والی بات ہے. ایسے کون سی ایسی چیزیں جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو اس فیصلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد احمد صدیقی, ایگزیکٹو ممبر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس. اس وقت جو وفاقی بجٹ بھی پیش ہوا ہے اور جو ہمارا کے پی پہ صوبائی بجٹ ہوا ہے اس پہ ہمارے تاجروں کے تحفظات تاحال ہیں. چونکہ معیشت بہتر ہوتی ہے ٹیکس دینے سے ہی, اور تاجروں نے ہمیشہ ٹیکس دیا ہے, کبھی انکار نہیں کیا. لیکن جس طریقے سے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے معیشت بہتر کرنی ہے تو ٹیکس کے لیے آپ مزید لگانے کی بجائے اس کا دائرہ کار اس کو وسیع کریں. لیکن اس وقت صوبائی گورنمنٹ کی اگر میں بات کروں, چونکہ ہم پشاور کے رہنے والے ہیں اور پشاور کو پریزنٹ کرتے ہیں, تو پشاور میں صوبائی گورنمنٹ نے جو مختلف سیکٹرز پہ ٹیکس لگائے, اگر ایک جگہ انہوں نے کہیں ریلیکسیشن دی ہے تو دوسری جانب انہوں نے اس کی کسر نکالی ہے. اب ریئل اسٹیٹ میں اگر انہوں نے ایک جانب ریلیکسیشن دی ہے تو دوسری جانب انہوں نے ٹیکس کو بڑھایا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سولر, اب وقت کی ضرورت تھی, گورنمنٹ نے اس کے اوپر 18%, لیکن آج میرے سننے میں یہ آیا تھا کہ جی اس کو 10% اپرووڈ کر دیا ہے. اگر یہ 10% ٹیکس عائد ہو گیا ہے تو جو ایک توانائی کا بحران ہے ہمارے ملک میں, بجلی ہمیں ملتی نہیں ہے, اور اسی طرح ہمارا صوبہ جو ہے جہاں کے بجلی کی پیداوار ہے اور عوام کو حکومت جو ہے عوام کو سہولت دینے کی بجائے مزید جو ہے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے. اب وفاق نے کہا ہے کہ جی بجلی کے سرچارج میں اضافہ ہوگا. اسی طرح ہماری درآمدات اور برآمدات دونوں پہ جو ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں ان کی شرح انہوں نے زیادہ کی ہے. آیا یہ جو ٹیکسز اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف تاجر پہ نہیں ہو رہا, اصل میں یہ ٹیکس عوام پہ لگ رہا ہے, عوام ہی ٹیکس دے گی. اگر ایک جگہ سیل ٹیکس کی جو ابھی میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے جو پراپرٹی ٹیکس تھا, پراپرٹی ٹیکس اگر آپ دے رہے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس ہماری گورنمنٹ سے یہی مطالبہ تھا, انہوں نے اب کیٹیگریز کر دی ہیں کہ رینٹل ویلیو, کہیں رینٹل ویلیو, کہیں گودام, اور کہیں مختلف انہوں نے اپنی اپنی الگ پالیسی بنانی. ایک ملک میں 3 طرح کی پالیسیز کیسے چل سکتی ہیں؟ اس طرح اگر آپ تاجر کو ڈیوائیڈ کریں گے, ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی نہیں چلے گی. حکومت کو سوچنا ہوگا, چاہے وہ وفاقی ہے کہ چاہے وہ صوبائی ہے, اس ٹیکسز میں کمی کریں اور جو تاجروں نے تجاویز دی ہیں اس کو منوان تسلیم کریں تاکہ یہ معیشت بہتری کی جانب جا سکے. الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر معروف شاہ ہے اور میں پرائیویٹ میڈیکل لیبارٹری ایسوسیشن کا چیئرمین ہوں. جو حال بجٹ حکومت نے پیش کیے اور پرائیویٹ لیبارٹری پر انہوں نے جو ٹیکس لگایا ہے یہ ایک غیر منصفانہ اقدام ہے, کیونکہ اس کا اثر ڈائریکٹ عوام پر پڑتا ہے. تو حکومت سے ہماری ایک مطالبہ ہے کہ آلریڈی لیبارٹری پرائیویٹ لیبارٹری کو اس سے مستثنیٰ کر لے. اور دوسرا بات یہ ہے نا کہ آلریڈی پرائیویٹ لیبارٹری جو ہے نا تقریباً پچھلے سال انہوں نے 18% اضافی ٹیکس لگایا ہے جو ہم ریجنٹ پہ اور اس کے علاوہ مشینوں پہ ہم حکومت کو دے رہے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ یہ 5% ٹیکس سے جو انہوں نے ابھی لگایا ہے اس کو لیبارٹری کو مستثنیٰ کر لیجیے. اس ٹیکس سے شادی ہالوں کا جو کام ہے وہ کتنا متاثر ہوگا, اور یہ جو ٹیکس 20,000 روپے پر فنکشن ہوگا اس سے عوام کس قدر متاثر ہوں گے؟ اور پہلے اتنے ٹیکس آ چکے ہیں نا کہ ہم تو اس کاروبار سے بدزن ہو چکے ہیں. اب ہمارے کم سے کم چھوٹے شادی حال کا جس میں آمدن بالکل بھی نہیں ہے اس کے باوجود لاکھ سے اوپر کا بل آ رہے ہیں, اور بل میں 13 قسم کے 14 قسم کے وہ ٹیکس کے جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے یہ کس چیز کے ٹیکس ہیں. آپ یہ بتائیں جو پر فنکشن 20 سے 50,000 روپے ٹیکس عائد کیا گیا ہے, اس کے علاوہ شادی حال والے کتنے اقسام کے ٹیکس دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی ایف بی آر تو ہیں, کیپرا والے بھی آ رہے ہیں, پھر ایکسائز ڈیوٹی والے بھی آ رہے ہیں کہ ہمارا پروفیشنل ٹیکس ہیں, ٹاؤن والے بھی آتے ہیں, بورڈ لگائیں, یہ لگائیں, وہ ٹیکسوں کی تو بھرمار ہیں. مگر میرا وہ بدقسمت ملک ہیں جہاں پر ٹیکس تو یہ مانگتے ہیں مگر وہ ٹیکس کے برعکس ہمیں وہ کیا فیسلٹی دیتے ہیں. ہماری ابھی گرمی ہے, 6 مہینے کام نہیں ہے,
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ جب جیسے سیزن شروع ہو جاتے ہیں ایسے دوڑ پڑتے ہیں جیسے کہ بس ہم یہاں پر پورا پاکستان لوٹ کے جا رہے ہیں. جو لوٹنے والے ہیں ان کا تو نہیں, ان اربوں اور کھربوں والوں کو پکڑو جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ہم 30,000 روپے آپ کا کچھ بھی نہیں بنتا. مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جو بھی آتا ہے ایسے آتے ہیں ٹیکس مانگنے جیسے وہ ہمارے بہت بڑے بدماش ہو. کم از کم غریب طبقہ جو آیا وہ لیبارٹری والا ہے کہ وہ شادی ہال والا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کوئی دکانوں والا ہے یا چھوٹی انڈسٹری کھول کے بیٹھے ہیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو آگے جانے دیں تاکہ وہ اپنے گھر کا کم از کم آپ پہ بوجھ نہ بنے, اپنا گھر کا خرچہ اٹھائیں. آپ کی نوکریوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے, مگر اس وقت ان لوگوں کو ذرا آگے جانے دے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ملک بھی خوشحال ہوگا, آپ کی عوام بھی خوشحال ہوگی, آپ کو دعائیں بھی دیں گے. جی جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے مختلف عہدیداروں کی گفتگو سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں لیکن حکومت ٹیکس کے بدلے ان کو ریلیف اور کچھ مراد فراہم کرے. خیبر پختونخوا چونکہ ایک عرصے سے دہشت گردی کی زد میں رہا ہے, یہاں پہ روزگار کافی متاثر ہیں. حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یہاں پہ لوگ آ کے انڈسٹریز لگائیں. اس سے نہ صرف بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوگی بلکہ صوبے کی معیشت بھی مضبوط ہوگی. کیمرہ مین ماس کے ساتھ شہزاد دورانی, ڈیلی میدان, پشاور.